السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، انشاءاللہ دیکھیں گے ان کی انوکھی بہادری اور ثابت قدمی، کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، کس طرح انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کس طرح وہ ثابت قدم رہی۔ انشاءاللہ ہم صحابیات کی زندگی سے سیکھیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لائیں، ان کی زندگیوں سے اپنی زندگی میں بھی کچھ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ وہ ایک بہادر اور جوان مرد شخص کے ساتھ جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پہ در پہ گزرنے لگے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بڑا محتاط دانشور بن گیا۔ اسے شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر برجمان ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع فرمان بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے۔ وہ اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے پند و نصیحت اور رہنمائی حاصل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا؟ جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو کس طرح دین کے لیے قربان ہونے کے لیے کہا۔
کیا ہمارے ایمان اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح کی تعلیم دیں کہ جاؤ اور اپنے دین کے لیے قربان ہو جاؤ، اپنے ایمان کی مضبوطی دکھاؤ؟ کیا ہم میں وہ جذبہ ہے؟ کیا ہم میں وہ چیزیں ہیں جو ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا؟ آج ہماری اولاد کو ایک پتھر بھی چبھ جائے تو مائیں تڑپ اٹھتی ہیں، کہتی ہیں میرے بیٹے کو لگ گئی، میرے بچے کو لگ گئی۔ یہاں یہ صحابیات تھیں جو اپنی اولادوں کو قربان کرتی تھیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرتی تھیں۔ کس طرح ایک والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ انہوں نے ایک بکری کی مثال دے دی کہ بیٹا، ان کے بیٹے نے کہا کہ ماں وہ مجھے قتل کر دیں گے، میرے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا، جب بکری ذبح کر دی جاتی ہے تو اس کو کیا پتہ اس کا کیا کیا جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہمارے ایمان ایسے ہیں؟ کیا ہم اس جگہ ہیں؟ سبحان اللہ، کیا قربانیاں دی انہوں نے، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو خبیب، السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ یہ کہا، اے ابو خبیب، میں نے تجھے اس مقابلہ آرائی سے روکا تھا۔ اللہ کی قسم، میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اللہ کی قسم، تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو تختہ دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ بات سن کر پورے جوش و جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑو فوں کرتے اور اتراتے ہوئے چلا اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کی اس پیاری بندی پر۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔